کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور آج کا کچھ اس طرح کا ٹاپک ہے کہ ہم نے کچھ ڈیسائیڈ کیا ہماری ٹیم نے کہ آج ہم اپنا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر ہم نے کام تو کرنا ہے، مگر کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کے ساتھ کیا چیزیں ہیں جو شیئر کرنی ہے، لوگوں کو کس چیز کی پریشانی ہے، ہم نے ان کے حوالے سے ان کے مسئلے بھی سننے ہیں، ان کو مسئلے کے حل بھی بتانے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہر انسان کے ساتھ لائف میں لگے رہتے ہیں، ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. تو آج ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ حالات بہت ہی برے ہو چکے ہیں، اور یہاں پر ہر ایک شخص بہت ہی بیزی ہے، سب کو اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے کسی کو بہتر مشورہ دینے کا اور اس کی زندگی کے اندر ہم اس کی کوئی ہیلپ فل ہو جائیں یا ہیلپ آؤٹ کر دیں کہ جس سے اس کی لائف کا کوئی نہ کوئی ایک ایسا حصہ جو انکمپلیٹ ہے جو کمپلیٹ ہو سکے، ہماری ایک ایڈوائس سے، ہماری ایک سوچ سے کہ ہمارا ایک اچھا مشورہ ان کو کچھ دے سکتا ہے. تو میں آج جس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اتنی ساری چیزیں میرے ذہن میں ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں لوگوں کے لیے. تو یہاں پر سب سے پہلی چیز یہ کہ میری لوگوں سے ریکویسٹ ہے وہ یہ کہ کائنڈلی کہ بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی، آپ پاکستانی بن جائیں. سب سے پہلے پاکستانی بن جائیں، پھر ہم بعد میں ہم کسی ذات پات میں یہ نسلوں میں ہم اپنے آپ کو ڈسٹریبیوٹ کریں. کہ میرا اور آپ کا یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ ہم نے اس دنیا میں پیدا ہو کر آ گئے اور لائک آج جو ہماری پاکستان کی جو یوتھ ہے، ینگ جنریشن ہے، کس طرف موٹیویٹ ہو رہی ہے بس چند ڈالرز کے عوض، کچھ چند پاکستانی پیسوں کے عوض. آج پاکستان کی معیشت اتنی تباہ ہو چکی ہے کہ IMF نے ڈیمانڈ کر دی ہے کہ 80 ارب ڈالر کی اگر ہم آپ کو قرضے کی سود کی رقم میں آپ کو دیتے ہیں تو آپ ہمیں اپنے ملک کا جو آپ کا اثاثہ ہے، ہمارا جو ایٹم بم ہے، وہ آپ ہمیں دے دیں. اچھا دیکھیں آپ ہمارے ملک سے وہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں کہ ہم ایٹامک پاور کنٹری ہیں، وہ ہم سے وہ ہمارا وہ پاور پلانٹ وہ لینا چاہتے ہیں کہ جس سے ہم دنیا کی وہ جو کنٹریز کے اندر ہمارا شمار ہو جائے جس کی کوئی ویلیو نہیں. آج پاکستان کی کوئی ویلیو سمجھ لے کہ ہمارے انہی پاکستانی حکمرانوں نے اتنا اس کی مطلب کہ بے عزتی اور اس کی اتنی تذلیل کر لی ہے، اس کو اتنا لوٹ لیا ہے، اس کو اتنا چوس لیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. غریب کی بیٹی آج جسم بیچنے کے لیے تیار ہے. آج بلیو کیجئے گا کہ یہ جو اتنی ساری اپلیکیشنز آ گئی نا جس سے ہم لوگ بہت فائدہ اٹھا سکتے تھے ایز اے پازیٹیو سائڈ، کہ میں ایسی فیملیز کی لیڈیز کو بھی جانتا ہوں اور ایسے ماحول کے اندر رہنے والے، زندگی بسر کرنے والے لوگوں کو بھی پہچانتا ہوں. اور پھر ہم بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ مارکیٹ میں بھی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. آج بلیو کریں کہ کراچی کے اندر اگر یہ جو آج موبائل اسنیچنگ کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کو موبائل اسنیچنگ پہ میں سپورٹ نہیں کر رہا ہوں. وہ آج موبائل اسنیچنگ پہ جو اسنیچر جو ہے اسنیچ کر رہا ہے موبائل کو، وہ کس بہار پہ کر رہا ہے کہ اتنی بے روزگاری بڑھا دی، اتنا سب کچھ ہمارے ملک کے ساتھ برا حال اس کا کر دیا کہ ہم آج جس کا موبائل چھینتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم لوٹتے ہیں، جس کے گھر پہ ڈکیتی ڈالتے ہیں، وہ صرف اس ڈر خوف سے اس کو مار دیتا ہے کہ یار یہ کہیں میرا نام نہ بتا دے، یہ میری کہیں پہچان نہ بتا دے، میرا حلیہ نہ بتا دے، اس ڈر خوف سے مار دیتا ہے. وہ اتنے بڑے مجرم نہیں ہیں، ان کو اس راستے پہ لانے والے میرے جیسے، آپ جیسے اور یہ حکمران جو ہم اپنے گربان میں جھانکے کہ وہ ان کو کوئی بچپن سے کوئی کلاسز دی گئی تھی یا کورسز کروائے گئے تھے کہ آپ نے بڑے ہو کے یہی بننا ہے. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا اسکول کالجز کے اندر جب بچے ہوتے ہیں، جب آپ اسٹارٹنگ پیریڈ سے لیں اسکول میں، ان سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے، ٹیچر پوچھتی ہے یا فیملی میں کوئی کزن ریلیٹیوس پوچھتے ہیں کہ آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے. انہوں نے کہا ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے، میں نے آرمی میں جانا ہے. کوئی بچہ ہوتا ہے وہ اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے کرکٹر بننا ہے. تو کوئی کسی سے سنا ہوگا آپ نے کہ یار میں نے بڑا ہو کے موبائل اسنیچر بننا ہے، میں نے بڑا ہو کے میں نے ٹارگٹ کلر بننا ہے. تو میں اور آپ اگر آج بھی اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے، آج بھی ہم اپنا قدم نہیں بڑھائیں گے اور لوگ ایک مل کر، یہ سندھی، پٹھان، بلوچ، پنجابی، مہاجر، رند،
بلوچ، چانڈیو اور یہ ان ساری نسل کی ذات پات ان سب چیزوں سے نا، جس کو نسل پرستی کہتے ہیں، ہم اس سے نکل کر آئیں. ہم صرف ایک ہی دن یکجا ہوتے ہیں، ایک ہی دن اکٹھے ہوتے ہیں. وہ دن کون سا ہوتا ہے؟ 14 اگست کا بھی نہیں ہوتا. ہمارے سندھ کے شہر میں بہت سی ایسی پارٹیز ہیں، وہ بھی اپنی جگہ رائٹ ہو سکتی ہیں. میں ان کو کسی کو، میرے اندر کیا کلا ایسی ہے، کیا ایک خوبی ہے، کیا ایسی ادا ہے کہ جو میں اس کو بھی برا بولوں. ان کے کچھ بڑوں کے نظریات ہوں گے، وہ بھی ان کو مانتے ہوں گے، نہیں مانتے ہوں گے. وہ 14 اگست کو آپ کو پتہ ہے وہ نہیں مانتے، وہ نہیں اس ملک کو تسلیم کرتے، وہ شہروں کو تسلیم نہیں کرتے. ہاں ایک دن آپ کو نظر آئیں گے جب پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے نا، جس دن آپ دیکھیے گا، چاہے وہ ورلڈ کپ کا ہے، ICC کے T20 ورلڈ کپ کا ہے، ایشیا کپ کا ہے، کسی بھی حوالے سے، آپ کو اس دن پورے پاکستان ایک جگہ پر پلیٹ فارم پر کھڑی ہوئی نظر آئے گی. وہاں بڑی سی اسکرین کے سامنے آپ کو سب ایک جگہ پر نظر آئیں گے. مگر اس کے علاوہ ہم سب ذات پات پہ بٹے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی اپنی ذات کے علاوہ کوئی دوسرا بہتر لگتا نہیں ہے. ہمارے ملک کا آج کیا حال ہو گیا، ہمارے ملک کا حال کیا کرتی ہے. یہ جو آن لائن ویب سائٹس ہیں، میں بہت سی اپلیکیشنز کے نام جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے، میں نے سنا ہے. ہم بھی فیس بک کے اوپر یہ جو ہماری آج ینگ جنریشن کو، اسپیشلی یونیورسٹیز گرلس کو جو ہاسٹل کے اندر، یہ میری ایک ریکویسٹ ہے پیرنٹس سے جو تھرو آؤٹ پاکستان میں جدھر بھی ہے. دیکھیں اچھی فیملی سے بلانگ کرنے والی لڑکیوں کا میں نہیں کہتا، میں خود بھی، میرا بھی ایکسپیرینس رہا ہے. آج یونیورسٹی کی لڑکی آئس کا نشہ کر رہی ہے، ڈرگس کا نشہ کر رہی ہے، چرس وہ پی رہی ہے، سارے کام وہ کر رہی ہے. اور یہاں تک کہ یقین کریں جب ان کے پاس گھر سے بھیجے ہوئے پیسے ختم ہو جاتے ہیں نا، تو وہ یونیورسٹی کی جو ہاسٹل کی ڈین ہوتی ہے نا، آپ نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ وہ ان کو جسم فروشی کے لیے ان کو اڈوں پر بھیجتی ہیں، ان کو سپلائی کرتی ہیں کہ جدھر جا کے جن کے ماں باپ کو پتہ بھی نہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میری بیٹی باحجاب ہو کر جو یونیورسٹی کے اندر میں چھوڑ کر آیا تھا، باپ کہتا ہے بھائی چھوڑ کر آیا تھا، جس دن میں نے ہاسٹل میں اس کو اسٹے کروانے کے لیے ماں چھوڑ کر آئی تھی. ان کو ان کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوتا. آج حالات ایسے ہو گئے اس ملک کے کہ اولا جیسی، بیگو لائف جیسی اور بہت سی ویب سائٹس ہیں جن کا مجھے اتنا کوئی زیادہ نہیں ہے ایکسپیرینس، بٹ یہ ہے کہ جو ویڈیوز میں ہم سنتے ہیں باقاعدہ، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، میرے اپنے خود بھائی کی اپنے ایک ایسا ایک مارکیٹ میں شاپ ہے جہاں میرا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. وہاں پر ایسی فیمیلز بھی آتی ہیں جو خود سے یقین کریں ماسک لگا کے، جو آج ٹرینڈ چل رہا ہے نا ٹک ٹاک پر، انسٹا پر، اور یہ جو پکچرز اور ویڈیوز کے اندر چہرہ چھپا کر بھی آپ کو عزت مل رہی ہے، جسم چھپا کر نہیں مل رہی، وہ جسم کی نمائش ہو کر وہ آپ کو وہ چیز وہ مل رہی ہے. آپ کو نہیں پتہ اس موبائل فون سے وہ کیا کیا ان کا استعمال ہو رہا ہے. گھر سے باہر جانے کے بعد وہ اسی آن لائن ویب سائٹس کے اوپر یقین کیجئے گا کہ میرے ملک کی عوام اتنی ٹھرکی ہو چکی ہے، اتنی یقین کر رہے ہیں سیکسی، ان کی جو سیکسی لوجی جس کو کہتے ہیں نا، سیکسیسٹ مائنڈ جو ان کا اتنا ہو گیا ہے کہ اگر ایک گے پرسن، ایک باٹم، وہ اپنی ایک لباس کو اپنے تن سے جدا کر کے ہٹا کے اس کے اوپر ایک وہ لگا دیتا ہے نیلے کلر کی چادر، آپ یقین کریں میں ویوز دیکھا ایک دفعہ میری اسی اسکرول کر رہا تھا میں، تو اس پہ ایٹ اے ٹائم 5.5 لاکھ لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، صرف اس کی ٹانگ کو. اب کیا ہم اسی کے لیے رہ گئے تھے؟ ہمیں صرف یہی چیزیں کرنی تھی؟ وہ تو ہمیں قدرتی ایک نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اس کے لیے بہت سے سسٹم اللہ نے ہمیں حلال دیا، وہ بھی کر سکتے. آج میرے ملک کی پاکستان کی لڑکی، آپ یقین کریں گے، آپ وہ دیکھ رہے ہوں گے ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل، آپ فیس بک پہ جائیں ویڈیوز میں آئیں گے، ایک لڑکی ہے اس کے ساتھ بلڈر نے ایسا کام کر دیا، وہ حملہ کر دیا، اس کو چھوڑ کے چلے گا، اس کو رشتوں کی تلاش ہے، اس کو ایک اچھے رشتوں کی تلاش ہے. یہ ٹک ٹاکرز، یہ لڑکیاں ماسک پہن کر آ جاتی ہیں، اچھوں کی نہیں کہہ رہا ہوں، جن کے اچھے کانٹینٹ ہیں، اچھے ٹرینڈ ہیں، وہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو بہترین کام کر رہے ہیں. گندا کام کر کے ہی آپ کو پیسہ کمانا ہے، گندا کام کر کے ہی آپ کو فیم حاصل کرنا ہے. سر یہ چیز تو ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں، ہمارے ملک پاکستان میں تو یہ اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ آج ایک لڑکی کو اس کو پتہ ہے کہ نامحرم کے ساتھ کا رشتہ اس کا کیا ہے، اس کو اسلام نے اس کو سب چیزیں بتا دی ہیں. آج ہم صرف اور صرف میں نے آج صبح میں کوئی ویڈیو میرے ساتھ ایک دوست نے شیئر کی، 4-5 لڑکیاں پارک کے اندر ناچ رہی تھیں، گھریلو لڑکیاں پارک کے اندر ناچ رہی تھیں. کیا ہے بھائی؟ لائکس اور فالوورز ملیں. ایک ٹائم تھا ہم اپنے بچیوں کی، بیٹیوں کی، بیویوں کی، ماؤں کی، ہم سب کی بات کر رہے ہیں.
ہم ان کی عزت کی پرواہ کرتے تھے، ان کو ہر اس چیز سے بچا کے رکھتے تھے کہ اگر کوئی ان کی پکچر یا ویڈیو بنا لیتا تھا تو قتل ہو جاتے تھے۔ آج ہمارے اندر کی غیرت مر گئی، ہم بے غیرت ہو گئے۔ سب کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں بتائیں۔ ہمارے نیوز چینلز پہ دیکھ لیں، وہ برہنہ دوپٹے ہے ہی نہیں، کانسیپٹ ہی ہٹ گیا۔ ایک دور تھا جب ہم چھوٹے تھے تو یقین کریں کہ پی ٹی وی نیوز کے اندر ہم سنتے تھے، وہاں پر ایک وہ پورا ان کا اسکارف کور ہوتا تھا، ان کے ماشاءاللہ سے انہوں نے ایک دوپٹہ اوڑھا ہوتا تھا۔ صبح ہوتی تھی تو تلاوت قرآن پاک ہوتی تھی، صبح فجر کی اذان سے سٹارٹ ہوتی تھی، رات کی عشاء کی اذان تک ہم ساری اذانیں سنتے تھے، اچھے اچھے پروگرامز آتے تھے۔ یہ پوری سسٹم کے تھرو یہ کام ہو رہا ہے، پورا سسٹم کام کر رہا ہے کہ جو میرے اور آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر اور ہمارے پاکستانی ٹیلی ویژن کے اوپر کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ بول نیوز کو دیکھیے، بول نیوز کے اوپر وہ ٹک ٹاکرز کو لے آئے، کل تک ہم اپنی بچیوں کے جسم چھپا رہے تھے، وہاں ٹائٹس پہنا دیے، ٹی شرٹس پہنا دیے اور کھیل رہے، سارا کام ہو رہا ہے۔ بعد میں آپ کو کیا پتہ، آپ جائیں ان کے پرسنل اکاؤنٹس پہ، ریٹ لگ رہے ہوتے ہیں ان کے، اور وہ ریٹ لگوا رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک خاص مخصوص بندہ ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ نے بڑا زبردست بنایا ہے، ہمارے اندر اللہ نے ایک ایسا سسٹم انسٹال کیا ہوا ہے، اس کو صرف اپ گریڈ کرنا ہے، اس کو اپڈیٹ کرنا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا کام کرنا ہے۔ تو وہ کام کون کرے گا؟ وہ ہم سب کریں گے، ہمارے بڑے کریں گے، ہمارے ساتھ رہنے والے اچھے لوگ کریں گے۔ ہم کہاں ہیں؟ مجھے بتائیے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہم اچھی سائٹ سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں، ہم اچھے سائٹ اور اچھے پلیٹ فارم سے ورکنگ کر سکتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ کام کریں، آپ انسٹا پہ کام کریں، آپ فیس بک پہ کام کریں، جدھر کام کرنا کام کریں، مگر تھنک بھی پازیٹیو۔ آپ کا رائٹ آپ کو پتہ ہو، آپ کا رانگ آپ کو پتہ ہو۔ آپ دنیا بھر میں جتنے بھی جو ویلگریٹی دیکھتے ہیں نا، اس کو دیکھ کے کاپی کرتے ہیں اور اس کو اپنا کنٹینٹ بناتے ہیں۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، اچھے کام کو تو اللہ عزت دیتا ہے، مگر شیطان کی بھی ایک طاقت کام کر رہی ہے کہ وہ برے کام کے اندر لوگوں کو فہم دلاتا ہے، تو پھر ایک ہی چیز ہم سب کرتے جاتے ہیں۔ وہ عائشہ نام کتنا مقبول، کتنا اعلیٰ، ہاں کتنا افضل نام، وہ یہ نام آیا کہاں سے، یہ نام تھا کس کا، یہ نام ہے کس کا۔ آج ایسے نام کی کتنی بچیاں، کتنی بہنیں، کتنی لڑکیاں کیا کچھ نہیں کرتی، ان کو نام کا مطلب ہی نہیں پتہ، اپنے نام کا مطلب نہیں دیکھو کہ وہ نام کیا ہے۔ وہ عائشہ نام جس کے نام سے منسوب ہے، یہ نام جس کے نام سے پہچان اس نام کی، وہ نام بھی آپ کے گھر والوں نے آپ کا نام رکھا، تو اس نام کا مطلب کیا ہو؟ اس نام کا مطلب اپنے نام کے مطلب سے نہ نکالنا، اس نام کا آپ تھوڑا سا رشتہ جوڑنا، اس کا ناتا تھوڑا جوڑنا کہ وہ جڑتا کہاں جا کر۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ پلیز اپنے مستقبل کو تو ہم سب کو بنانا ہے، بہتر بنانا ہے، تو ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، ایک دن آنا ہے، موت کے فرشتے نے آنا ہے۔ سب چیزیں ہم نے دیکھنی ہے، ہم نے اپنے بڑوں کی بھی دیکھی، خاندان میں بھی دیکھی، ہمارے محلے میں ہم دیکھتے، روز ایک اعلان ہوتا ہے 24 گھنٹے کے اندر۔ اگر آپ اپنے گھر میں مرد ہے یا عورت ہے، چاہے بچہ ہے یا بزرگ ہے، ایک اعلان تو آپ سنتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں آج اس دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ ایک اعلان ایک دن ہمارا بھی ہونا ہے، موت کا کسی کو ڈر نہیں۔ وہ ابھی ایک بڑے ٹک ٹاکر کی آپ نے زندگی کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیسا چینج کیا، انہوں نے اپنے دوست کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے، اس صاحب نے، اس بھائی نے وہ ساری چیزیں ریموو کر دی، اپنا آفیشیل پروفیشنل اکاؤنٹ کو انہوں نے بالکل وہ ساری چیزیں وہاں سے ڈیلیٹ کر دی۔ کیوں کر دی؟ خواب میں ایک چیز دیکھی ہے، خواب میں ایک چیز دکھائی گئی، خواہ اللہ نے اس کو، اللہ نے ہدایت دینی تھی، کیونکہ جس کے پاس طلب ہوتی ہے نا دل میں، تو طلب پہ مطلوب ہوتا ہے اللہ، طلب پہ عطا ہوتی ہے۔ یہ قابلیت کا کام نہیں ہوتا، یہ قبولیت کا کام ہوتا ہے۔ قابلیت پر کسی کو بھی نہیں ملتی کوئی بھی چیز، قبولیت پر ہوتی ہے، یہ طلب پر ہوتی ہے۔ تو میں اور آپ اپنا بھی موازنہ کر لیں کہ میں اور آپ آیا ہم کس مقام پر، کس سٹیج پر کیا کام کر رہے ہیں۔ لاکھوں ڈالر، لاکھوں پاکستانی روپیہ کما لیں گے، جب کل کو شادی ہوگی، یہ تو ایک فارمل سا ورڈ ہے، لوگ کہتے ہیں ناچنے ہو، تمہارے بچوں کو کہیں گے تیری ماں تو ناچنے والی تھی۔ نہیں، ماں کبھی ناچنے والی نہیں ہو سکتی۔ طوائف، یہ سارے چیزیں، یہ سارے دھندے، یہ سارے کام آج بہت زیادہ
اس کو ہائپ دے دی گئی ہے. کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوری پراپر ٹیم کام کر رہی ہے کہ کس کو کس ویڈیو پر کس ٹرینڈ کے اوپر ہم نے اس کو ہائپ دینی ہے, کس کو وہاں ٹرینڈ بنانا ہے. آپ جو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ بظاہر بہت خوبصورت ہیں, آپ کو بنایا اللہ نے بہت خوبصورت ہے, بہت اعلیٰ ہے, بہت افضل ہے. یہ جو باڈی اسٹرکچر ہے نا, اس باڈی اسٹرکچر کو ایک آپ کالی لڑکی کو بھی کھڑا کر دیں گے نا, اس کو بھی کوئی ایکٹنگ کروائیں گے یا اس سے بھی کوئی ویڈیو بنوائیں گے, تو مرد کی جو اچھے مرد جو اعلیٰ جو افضل جو انسان ہیں, مسلمان ہیں, جن کو اللہ اور اللہ کے رسول کا پتہ ہے, ان سے ہٹ کر میرے جیسے, ہم جیسے, آپ جیسے اگر ہم اس کو دیکھنا چھوڑ دیں, ہم اس کو فالو کرنا چھوڑ دیں, تو پہلے میں اچھی بات ساتھ یہاں ایڈ کر رہا ہوں, مینشن کر رہا ہوں, تو ہمارا کچھ بن جائے گا. ورنہ اس کو بھی دیکھ لیجیے گا, کوئی نہیں چھوڑے گا, اس کو بھی نوچ لے گا. ابھی آپ نے ریسنٹ دیکھا لاہور کے اندر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ لڑکی بکنی کے اندر کھڑی ہوئی تھی. کہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کھڑی ہوئی تھی, اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی کھڑا ہوا تھا. کیا عزت, کوئی اپنی بیوی کو, اپنی بہن کو, اپنی ماں کو, ان کی پراپر پلاننگ ہوتی ہے کہ اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنا, اپنے ہی بندے کو کہتے ہیں ویڈیو آپ نے بنانی ہے دور سے, اور اس کو اپنے ہی پیج سے, اپنے کسی اکاؤنٹ سے اس کو وائرل کر دینی ہے, اس کو لگا دینی ہے. آپ نے تو صرف اگر آپ خالی بھی پکڑ لیں گے نا, سوری ٹو سے کہ میں وہ چیز جس کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں جو مارکیٹ کے اندر براک ہو, اس کو بھی لوگ نہیں چھوڑتے, اس کو بھی بڑے گھور گھور کے دیکھتے. پھر ایک انسان اس کے اندر لگا ہوا ہے, اس کے اندر مبلوس ہوئی ہوئی وہ چیز, اس کو کوئی چھوڑے گا. وہ خود سے وہ ویڈیو بنواتے ہیں, دور سے اس کو کیپچر کرواتے ہیں, پھر اس کو ان کی ایک ٹیم ہے, ان کو وہ اپنے اکاؤنٹ سے, اپنے پیجز سے, ویب سائٹ سے وہ پھر اس کو وہاں سے ویوز دیتے ہیں, اس کو وائرل کرواتی ہے, اور اس کے بعد وہ پورے پاکستان میں ایک بہت بڑا ٹرینڈ بن جاتا ہے, بہت بڑی وائرل ویڈیو بن جاتی ہے. ابھی ایک نے کی ہے اس فیم کو حاصل کرنے کے لیے لڑکے کے ساتھ کھڑے ہو کے, اب دیکھیے گا آنے والے دنوں میں ایک نئی لڑکی آئی ہوئی ہو. تو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے, جسم بیچ کر اپنے جسم کو مایا کر آپ کو اگر فیم حاصل کرنا ہے تو آپ بالی ووڈ کی ثنا خان سے یا سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ جتنی حسین اللہ نے اس کو زندگی دی ہے, اور اللہ نے اس کو ایک مقبول دین کے اندر دوبارہ دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے اس کو ایک ایسی عظیم زندگی کے اندر لوٹایا ہے, وہ آپ کو اور مجھے بھی اللہ لوٹا دے. ورنہ مرتے وقت یقین کرے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا, اور مرنے کے بعد جو ہوگا وہ آپ سب کو, مجھے, ہم سب کو پتہ چل جائے گا. تو اچھے کام کی طرف آئیے. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, جو کچھ میں نے بات کی, اگر اس میں کوئی بھی بات ایسی ہوئی ہو یا اس میں کوئی بھی ایسی بات جو جس کی دل آزاری ہوئی, تو اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں. اور بس یہی کوشش رہے گی کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ مزید نئے ویڈیوز اور نئے ٹاپکس لے کر آئیں, لوگوں کے ساتھ وہ چیزیں ڈسکس کریں جس سے وہ کچھ اپنے فیوچر کے لیے اویئرنیس حاصل کر سکتے ہیں, ان کے لیے کچھ ان کو مزید فائدہ ہو. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سن رہے تھے زبیر خان. اللہ حافظ.